السلام علیکم۔ آج کلاس 10th کا ایگزام اس وقت ہو رہا ہے، تھوڑی بہت دیر میں ہو جائے گا، تو اسی لیے اب 30 تاریخ کو کلاس 12th کا اردو کا ایگزام ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سے ہم کلاس 12th کے لیے اسپیشل یہ ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ اولاً تو کلاس 12th کا تقریباً پورا سلیبس ٹرم 1 کی پلے لسٹ کے نام سے موجود ہے، ایم سی کیو کے 4 ویڈیوز موجود ہیں آپ کے لیے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ہیں جنہیں میں ریویژن کے طور پر کرانا چاہوں گا۔ زیادہ توجہ جس طرف دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کو 2-3 مرتبہ دھیان سے کر لیا جائے آخری وقت میں، تو بس انہی ویڈیوز کا سلسلہ جتنی ہو سکیں گی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے ایک غزل ہے، غزل میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع یہ سب بتایا جا چکا ہے، اس پر الگ سے ایک ویڈیو ہے، اس غزل میں وہ چیزیں ذکر نہیں کروں گا۔ یہ غزل آپ کو اشعار کو پہچان لینا ہے پڑھتے ہی کہ یہ کس کے اشعار ہیں، صرف 2 ہی تو غزلیں ہیں، دونوں کو یاد کریں اور کس شاعر کے ہیں آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم اس غزل کی مختصر تشریح کریں گے اور اس سے جو ممکنہ سوالات ہو سکتے ہیں، ایکسپیکٹڈ کوشچنز ہو سکتے ہیں، ایم سی کیو، ان پر جو ہے ہم تذکرہ کریں گے۔ ایک بار غزل پڑھ دیتا ہوں۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتاں سے ہم، کچھ دل سے ہے ڈرے ہوئے، کچھ آسماں سے ہم، خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یا رب کہاں سے ہم، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم، دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حال یہ جادو بیاں سے ہم۔ پہلے شعر پر غور کرتے ہیں، مختصر تشریح کروں گا اور جو ممکنہ سوالات ہیں۔ کہتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے کہ اب وہ بھاگ رہا ہے کسی چیز سے، اب بھاگتے ہیں، کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کل تک جس چیز کے قریب جاتے تھے، جس چیز کے پاس رہنا پسند کرتے تھے، آج اس چیز سے بھاگ رہے، اس چیز سے نہیں بلکہ سائے کا ذکر ہے، اس کے سائے سے بھاگ رہے۔ سائے سے بھاگنا ایک محاورہ ہے۔ جب آپ کسی سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں نا، غور کریں کہ اگر آپ کو کسی کے سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، وہ شخص اس حقیقی شخص سے تو دور، اس کے سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، تو کتنا زیادہ خوف ہے اس شخص کا آپ کے دل میں۔ کس سے بھاگ رہے ہیں شاعر، کس کے سائے سے بھاگ رہا ہے شاعر؟ کہتا ہے عشق بتاں۔ بتاں یوں تو بت کی جمع ہے، بت ہوتے ہیں پتھر بت، لیکن یہاں بت سے مراد یا بتاں سے مراد جو ہے وہ خوبصورت لوگ ہیں۔ شاعر شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو خوبصورت لوگوں نے یا ان عزیز لوگوں نے جن کو وہ عزیز رکھتے تھے، انہیں احساس نہیں تھا، عقل نہیں تھی، اتنا ظلم کیا ان پر، اتنا پریشان کیا کہ حالت یہ آ پہنچی ہے کہ اب وہ ان کے سائے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ عشق بتاں، جب یہ اس طرح پہلے لفظ پر زیر ہو اور دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑا گیا ہو، اسے ترکیب کہتے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ بعد سے کرتے ہیں اور بیچ میں کا کی کے آتا ہے۔ بتاں کا عشق، خوبصورت لوگوں کا عشق، یہ مطلب ہوگا۔ یاد رکھیں، عشق سے مراد صرف یہاں شاعری میں وہ عشق نہیں لیا جاتا ہے جسے ہم اور آپ آج کل سمجھتے ہیں، میری بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب بھاگتے ہیں سایہ عشق بتاں سے ہم، ردیف ہے یہ، ہے نا، سے ہم ردیف ہے، اور اس سے پہلے یہ بتاں اور آسماں قافیہ ہے۔ پہلا شعر ہے تو دونوں مصروں میں قافیہ ہے، تو یہ مطلع ہے۔ شاعر کو سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، ڈر اس کے علاوہ وہ بھاگ رہا ہے تو کیا ہے، کیا وجہ کیا ہے کہ اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ جو کچھ میرے اوپر پہلے گزرا ہے، اب میں دوبارہ ان سب سے گزرنا نہیں چاہتا، تو اسی لیے اس کے سائے سے بھی دور بھاگ رہا ہوں کہ وہ میرے بالکل قریب نہ آئے۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے سبق بھی ہے، اس شعر میں ایک سبق بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ سبق کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دل سے ہے ڈرے ہوئے، کچھ تو اپنے دل سے ڈرے ہوئے ہیں۔ دل کے ڈر کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ دل پر بھروسہ نہیں ہے، کئی مرتبہ دل عقل کے خلاف چلنے لگتا ہے۔ عقل کہتی ہے مت جا اس راستے پر، عقل روکتی ہے مت کر بات، مت پہل کر، یا مت اپنی عزت کو اس کے سامنے جھکا، لیکن کیا ہے، دل کئی مرتبہ کہتے ہیں مروا دیتا ہے، دل کے چکر میں آ جاتے ہیں، اور تو اسی لیے شاعر دل سے ڈرا ہوا ہے، کیونکہ اس کو اپنے دل پر یقین نہیں ہے پوری طرح سے کہ یہ اس کے قابو میں نہیں ہے۔ کچھ آسماں سے ہم، آسماں سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ اصل تو جو کچھ تکلیف آتی ہے، خوشی، تکلیف، غم، اللہ کی طرف سے آتا ہے، ہم سب کا یہی یقین ہے، لیکن پرانی شاعری میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے،
آسمان، ستارے ان کی گردش، ٹھیک ہے، جس پر کچھ لوگ یقین کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ستاروں کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو آسماں سے ہم کہنے سے مراد شاعر کی یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آزمائش آ جائے اور کچھ ہم پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، واپس اس طرف چلے جائیں جہاں سے نکل کر آئے تھے۔ تو اسی لیے کچھ تو دل سے ڈرے ہوئے ہیں اور کچھ آسمان سے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آسماں سے مراد میں نے بتا دیا آپ کو، اصل مراد تو وہی ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی تکلیف، ٹھیک ہے، آزمائش۔ لیکن بعض لوگ اس کو آسماں سے اگر امتحان میں کچھ ایسا نظر آئے، ستاروں کی گردش بھی مراد لیتے ہیں کہ ساری جو مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں یا اچھی باتیں، وہ آسمان سے آتی ہیں ستاروں کی گردش وغیرہ کے نتیجے میں۔ حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، لیکن آپ امتحان کے لیے آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے صرف۔ خود رفتگی یہ شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم۔ بالکل یاد رکھیے گا بھائی، آسمان سے مراد خدائے پاک کی ذات ہے۔ شاعر کا میرے نزدیک وہی مطلب ہے، شاعر ایک عالم ہے تو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا جو مذہب کے خلاف ہیں، یعنی جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ستاروں میں کیا ہے؟ ستاروں میں کچھ نہیں ہے۔ خود رفتگی یہ شب کا مزہ بھولتا ہے، خود رفتگی، خود رفتگی، مدہوشی، بے ہوشی، آدھا ہوش، اپنے آپ میں نہ رہنا، بے خودی کا عالم، خودی میں نہ رہنا، بے خودی، بے خود کیے دیتے ہیں، ہاں، یعنی بے ہوش، مدہوش کیے دیتے ہیں۔ جب آدمی مدہوشی میں ہوتا ہے اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، اس پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، دنیا کی تکلیفوں سے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ناآشنا ہو جاتا ہے، کچھ خیال نہیں رہتا اس کو۔ خود رفتگی یہ شب کا مزہ بھولتا نہیں، رات کو جو میں اپنے آپ میں نہیں تھا، ہوش میں نہیں تھا، تو ساری تکلیفوں کا احساس بھی مجھے نہیں تھا، تو اس کا مزہ ابھی تک بھولا نہیں جا رہا۔ آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم، یارب یہ اپنے آپ میں کیسے آ گئے، ہم اپنے آپ میں کیوں آ گئے، کیسے آ گئے۔ اپنے آپ میں آنا، ہوش میں آنا، محاورہ ہوش میں آنا، اور خود رفتگی ہوش میں نہ رہنا، ہے اپوزٹ باتیں، ضد ہے دونوں میں۔ تو اسے جب ایک شعر میں دو اپوزٹ باتیں بیان کی جائیں، دو ایسے الفاظ، ایسی باتیں، ایسی چیزیں جن میں آپس میں ضد کا معاملہ ہو، جو اپوزٹ ہو، الٹے ہو، اسے ہم صنعت تضاد کیا کہتے ہیں؟ تضاد کہتے ہیں، تضاد کہتے ہیں، تضاد، تضاد یاد رکھیں، متضاد، متضاد کا مطلب آپ جانتے ہیں اپوزٹ ہوتا ہے، اس طرح یاد رکھیں تضاد۔ تو ہم کہیں گے اس شعر میں شاعر نے تضاد کا استعمال کیا ہے یا صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ ہندی میں جو آپ النکار بولتے ہیں نا، وہ صنعت ہوتی ہے، بناؤ سنگار، بناوٹ۔ خود رفتگی یہ شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں آنا، آئے ہیں یعنی آنا، آپ میں، ہوش میں آنا، یا رب کہاں سے ہوش میں آ گئے۔ کل جو خود رفتگی تھی، خود کلامی، اپنے آپ سے بات چیت کا جو سلسلہ تھا، کیفیت تھی، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے سب ہم بھول چکے تھے، ناشنا ہو چکے تھے، یا رب ایسا کیسے ہو گیا کہ ہمیں پھر سے ہوش آ گیا۔ تو اس شعر میں صنعت تضاد ہے۔ اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کرو، کچھ پا گئے ہیں آپ کی طرز بیاں سے ہم۔ اب شوق سے ناراضگی کی اور غصے والی، توڑ والی باتیں کرتے رہو۔ شاعر کہہ رہا ہے، کسی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ کچھ پا گئے ہیں جو ہمیں چاہیے تھا نا، آپ کی طرز بیاں سے، آپ کے بیان کرنے کے انداز سے، آپ کی گفتگو کے انداز سے، طرز انداز، بیاں، گفتگو، ہمیں جو چاہیے تھا وہ ہمیں مل چکا ہے، مل رہا ہے۔ ہوتا ہے کوئی آپ کا بہت عزیز ہو، والدین ہو، بھائی بہن ہو، یا کوئی آپ کا عزیز دوست ہو، تو کبھی کبھی غصے میں بھی باتیں کرتا ہے، یا جیسے آپ بچوں کو دیکھتے ہیں تو غصے میں بھی باتیں کرتا ہے تو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے، ہاں۔ تو یہ ہے کہ اب شوق سے بگاڑ کی، اب ناراضگی کی، غصے کی، لڑائی جھگڑے کی کتنی ہی باتیں کرتے رہو، یعنی ہم پر اس کا اثر نہیں ہونے والا، غلط اثر، کہ ہم بھی جھگڑا کر بیٹھے۔ شاعر کہہ رہا ہے کچھ پا گئے ہیں، اب تو ہمیں اس طرح سے بیان سے بھی، بیان کرنے کے آپ کے اس انداز سے بھی مزہ آ رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے۔ آپ کی طرز بیاں یہاں مؤنث استعمال ہوا ہے، طرز بیاں، حالانکہ یہ مذکر ہوتا ہے۔ اس شعر میں دوسرے مصرے میں شاعر نے مؤنث استعمال کیا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، حالانکہ یہ مذکر ہوتا، آپ کے طرز بیاں بولتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مصرع، پہلا مصرع، یہ دوسرا مصرع، دو مصروں سے مل کر شعر بنتا ہے۔ دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم۔ دلکش، دل کو کھینچنے والا، دلکش، دل کو چھونے والا، کھینچنے والا،
قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں، لغت میں قطع کے معنی دیکھیں گے آپ ڈکشنری میں تو ٹکڑے کے ملیں گے، لیکن یاد رکھیں اصطلاح میں اردو کی اصطلاح میں، اردو شاعری کی اصطلاح میں قطع بھی ایک صنف سخن ہے، جیسے غزل ہوتی ہے، نظم ہوتی ہے، قصیدہ مرثیہ، ایسی قطع ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے ابھی اس ویڈیو میں نہیں بتا رہا، پہلے مطلب سمجھیں پھر ان چیزوں پر آتا ہوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ صحرا یعنی ریگستان کا ہر قطعہ، ہر ٹکڑا راہ میں، راستے میں، ہم ایک منزل کی طرف نکلے ہیں، کارواں کے ساتھ، قافلے کے ساتھ، چند لوگوں کے ساتھ سفر پورا کر کے ایک منزل پر ہمیں پہنچنا تھا، لیکن راستے کی تمام چیزیں، ریگستان کا ٹکڑا ٹکڑا کہنے کا مقصد راستے کی تمام چیزیں، کیونکہ جب سفر ہوتا ہے پرانے زمانے میں خاص طور پر، تو صحرا سے بھی گزرنا پڑتا تھا، یعنی ریگستان سے بھی، اور کہیں کہیں تالاب ندیوں سے بھی گزرنا پڑتا تھا، جنگلات سے بھی گزرنا، تو کہہ رہا ہے ریگستان جہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بتانا چاہتا ہے شاعر کہ راستے میں ریگستان کا ٹکڑا ٹکڑا، یعنی جو ہمارا سفر ہے، اس سفر میں راستے میں اتنی چیزیں خوبصورت ہیں کہ ہمیں اپنی طرف بار بار کھینچ رہی ہیں، اور ہم بار بار ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنے قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر جلدی سے بھاگ کے جاتے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر قطعہ، ہر ٹکڑا اتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے، شاعر یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ شاید منزل اس کی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کو راستے کے ٹکڑے بھی، راستے کی چیزیں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، راستے کی تمام چیزیں جو راستے میں پڑ رہی ہیں وہ اس کے دل کو کھینچ رہی ہیں اپنی طرف۔ تو اسی لیے شاعر کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب میں قافلے سے اتنا پچھڑ گیا ہوں، اور ایسے ہی رہا تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا، کب جا کے ملوں گا اپنے قافلے سے اب مجھے نہیں معلوم۔ اس میں اس شعر میں ایک سبق بھی ہے۔ جب آپ کسی نیک مقصد کو، بڑے ارادے کو لے کر چلتے ہیں، آپ کی آخرت کا مقصد ہو سکتا ہے، ابھی فی الحال آپ زندگی میں ہے، دنیاوی ضرورتیں بھی سامنے ہیں، آخرت تو ہر وقت ہے ہی، دنیاوی ضرورتیں سامنے ہیں، آپ کو 12th کے ایگزام دینے ہیں محنت سے، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے بہت کچھ ارادے ہیں، لیکن راستے میں، اس تیاری کے راستے میں آج کل تو آپ کے سامنے اتنی چیزیں ہیں جو اپنی طرف کھینچنے والی ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں، کیا کیا ذکر کروں میں۔ تو وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، تو ذرا سنبھل کر رہیے، کیونکہ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، راستے میں قافلے سے اتنا پیچھے رہ جائیں گے کہ پھر منزل ہاتھ نہیں آئے گی، پھر اکیلے سفر نہیں ہوتا، یعنی ہمت ٹوٹ جائے گی، مراد یہ ہے۔ قافلوں میں سفر ہوا کرتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص قافلے سے بچھڑ گیا تو راستے کی تنگی، پریشانیاں وہ کیسے برداشت کر سکے گا، یہاں وہ مراد ہے۔ اسی لیے آج کے لیے سبق ہے کہ راستے میں آپ کی جو منزل ہے، آپ کا جو مقصد ہے، اس کے راستے میں جو اپنی طرف کھینچنے والی چیزیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں، ذرا ان سے دور رہیں، ورنہ بڑے مقصد کو پورا نہیں کر سکیں گے۔ اس طرف دھیان رہے گا، لغوی معنی، اصطلاحی معنی۔ ہاں، آخری شعر ہے، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حال یہ جادو بیاں سے ہم۔ دیکھ رہے ہیں یہ جو علامت ہے، یہ تخلص کی علامت ہے، تخلص کی۔ الطاف حسین ان کا نام، حالی ان کا تخلص، پانی پت میں پیدا ہوئے، حالی ان کا تخلص ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرے کلام میں یہ لذت کہاں سے آ گئی، یہ لذت، یہ مزہ تیرے کلام میں، تیری شاعری میں کہاں سے آیا۔ اے شاعر اپنے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، اور پھر کیا کہہ رہا ہے، کس سے پوچھے گا جا کر، پوچھیں گے جا کے حالی یہ جادو بیاں سے ہم، حالی سے ہی جا کر پوچھیں گے جو جادو بیاں ہے، جس کی گفتگو ایسی ہے جیسے جادو ہو، جیسے جادو کا اثر ہو جاتا ہے کسی انسان پر، اللہ سب کی حفاظت کرے۔ جادو جیسی گفتگو، یعنی بس اپنے اپنے اندر لے لینا، یعنی جو کہا نا آپ جیسے کہتے ہیں گھٹی پلا دینا، بوتل میں اتار دینا، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ۔ پوچھیں گے جا کے حالیہ، کہ جا کر یہ بات پوچھیں گے کس سے، حالی سے ہی پوچھیں گے، اس کے بارے میں سنا ہے وہ بڑا جادو بیاں ہے، اس کی گفتگو بڑی جادو کرنے والی ہے، بڑی خوبصورت، لذت دینے والی اور لطیف نازک گفتگو ہے، بڑا اچھا شاعر ہے، اسی سے جا کر پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، اب سوالات دیکھ لیجئے کیا کیا بن سکتے ہیں۔ پہلی بات نیچے والے شعر سے ہی شروع کر رہا ہوں، اس شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، مقطع کہتے ہیں، اتنا تو آپ کو معلوم ہے، لیکن اگر اس شعر میں، مقطع میں شاعر اپنی تعریف کر دے، اپنی تعریف کرے، تو اسے تعلی کہتے ہیں، تعلی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے غالب کا بھی ایک شعر ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔
ذکر میر کا کیا ہے کہ ہاں صرف تم استاد نہیں ہو ریختہ کے اردو شاعری کے. اس وقت اردو کا نام ریختہ تھا، جس زمانے میں شاعری اردو میں خاص طور پر شروع ہوئی. غالب کے زمانے میں تو اسے ریختہ کہتے تھے. تو ریختہ کے تم ہی استاد نہیں غالب، لیکن خود کو تو استاد کہا، خود کی تعریف کی، تو اسے تعلی کہیں گے، اس عمل کو تعلی کہیں گے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا. یہ مقطع ہے، یہ تخلص کی علامت ہے. جادو بیاں کا مطلب بتا دیا، جادو جیسی گفتگو، جادو کے اثر جیسی گفتگو کرنے والا، جیسے جادو کا اثر ہو گیا ہو، یہ میں نے بتا دیا. یہ بھی ترکیب ہے. دیکھو جب زبر زیر نہ لگ سکتا ہو، جیسے قطع یہاں ہا پر ختم ہو رہا ہے، تو اسی لیے یہاں پر ہم یہ اس طرح کا حمزہ لگاتے ہیں، قطعۂ صحرا، یعنی صحرا کا ٹکڑا. اس کا ترجمہ بھی آگے سے کریں گے. صحرا اور ہر ایک، یعنی صحرا کا ٹکڑا یعنی ہر صحرا کا ٹکڑا. قطعۂ صحرا مطلب صحرا کا ٹکڑا. قطع اس کے لغوی معنی ٹکڑے کے ہیں. اصطلاح میں یہ شاعری کی ایک صنف سخن ہے. ضرورت محسوس ہوگی تو الگ سے میں بتا دوں گا. یہاں صنعت تضاد ہے، خود رفتگی اور آپ میں آنا. وہ پوچھے کہ وہ صنعت تضاد کے الفاظ کون سے ہیں جن کے ذریعے تضاد استعمال کیا گیا، تو آپ کہیں گے خود رفتگی اور آپ میں آنا. یہاں بھی ترکیب ہے، عشق بتاں. ٹھیک ہے، بتوں کا عشق، خوبصورت لوگوں کا عشق، یہ مراد ہے لفظ سے. پھر یہ ایک اور ترکیب دیکھو، تینوں لفظ ہے، سایہ عشق بتاں، بتا لوگوں کے عشق کے سائے سے، ہاں سائے سے بھی، سایہ عشق بتاں سے ہم. یہ یاد رکھیں، ہاں ہوتی ہے تو حمزہ لگا دیتے ہیں جب دو لفظوں کو جوڑنا ہو. ٹھیک ہے، ترکیب دینی ہو، ترکیب بولتے ہیں اس کو. اور مجھے نہیں لگتا اور اس سبق سے کوئی اس کے علاوہ کوئی سوال بنتا ہے. ہاں حالی کے بارے میں سوال بن سکتے ہیں، تو وہ آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں. ان کے بارے میں دو تین چیزیں ہیں جن پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. پہلی چیز جو یاد رکھنے لائق ہے وہ ایک تو ان کی سوانح عمریہ. یہ 3 سوانح عمریہ بایوگرافی انہوں نے لکھی ہیں. حیات سعدی شیخ سعدی کی، یادگار غالب غالب کی، اور حیات جاوید سر سید احمد کی. تو یہ پتہ ہونا چاہیے پہلی بات. دوسری بات، یہ کس کے شاگرد تھے یہ پتہ ہو. یہ غالب اور شیفتہ دونوں کے شاعر تھے. شیفتہ کے بھی اور غالب سے بھی انہوں نے مشورہ کرا ہے. نواب مصطفیٰ خان شیفتہ، ٹھیک ہے، اور غالب سے بھی شاگردی اس کے علاوہ غالب سے فارسی کے کچھ قصائد پڑھے، لیکن سال 1.5 سال بعد ہی اہل خانہ گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے انہیں وطن لوٹنا پڑا. سال 1.5 سال دہلی میں رکے غالب کے پاس، پھر چلے گئے. حالی پانی پت میں پیدا ہوئے. ٹھیک. اور ایک انہوں نے اردو شاعری کی تنقید پر، جس میں انہوں نے اردو شاعری کی خوبیاں اور اردو شاعری میں کیا کیا سدھار کی ضرورت ہے، خاص طور پر غزل میں، وہ بیان کیے ہیں. اس کتاب کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری. یاد رکھیں گے، بہت اہم ہے. مقدمہ پریفیس کو کہتے ہیں. ان کی جو غزل کا کلیکشن تھا، شاعری کا دیوان تھا، اس کے شروع میں انہوں نے پریفیس لکھا. اس میں انہوں نے شاعری پر، اس زمانے کی شاعری پر گفتگو کری. اب وہ پریفیس اتنا بڑا ہو گیا، وہ مقدمہ، کہ اس کو الگ سے کتاب کی شکل میں چھاپنا پڑا. اس کا نام پڑا مقدمہ شعر و شاعری، اور اردو شاعری کی تنقید پر باقاعدہ پہلی کتاب ہے وہ. ایم سی کیو میں ہم نے اس کو کور کیا ہے. ایک چیز اور ہے، محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر انہوں نے انجمن پنجاب میں ایک انجمن قائم ہوئی تھی شعراء کی، شاعروں کی، جس کے جو آگے تھے وہ محمد حسین آزاد تھے، اور کرنل ہال رائڈ جو وہاں کا ڈائریکٹر تھا ایجوکیشن کا، اس کی سرپرستی میں یہ انجمن قائم ہوئی. اس انجمن کا مقصد اردو نظم کو فروغ دینا تھا، اردو نظم کو آگے بڑھانا. تو اس میں کیا ہے، نظم دی گئی تھی. اس وقت غزل کے مشاعرے ہوتے تھے نا، تو انجمن پنجاب کہہ کر 10 مشاعرے کرائے گئے، اور اس میں اردو نظم کو فروغ دیا گیا. ٹاپکس دیے جاتے تھے ہر مشاعرے کے لیے، اور اس میں غزل نہیں بلکہ نظمیں پڑھی جاتی تھی. ٹھیک. محمد حسین آزاد اس کے سربراہ تھے. کرنل ہال رائٹ کی سرپرستی میں ہوا. حالی نے بھی غالباً 4 نظمیں اس میں اپنی پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، اتنا کافی رہے گا. پیدائش دیکھ لیں کب ہوئی، وفات دیکھ لیں. شکریہ.